بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. محترم سامعین، پچھلے درس میں بات چل رہی تھی آیت نمبر 45 کے پر کہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میرے بندو تم اللہ تعالی سے مدد حاصل کرو دو چیزوں کے سبب. ہر چیز کے اسباب مقرر کیے گئے ہیں. اللہ تعالی میدان بدر میں جب صرف 300 سے کچھ اوپر 313 یا اس سے تھوڑے سے 2-4 کم و بیش اس تعداد میں شرکت کیے، ادھر سے کفار مکہ کی 1000 کی جماعت، 1000 کفار مکہ کی فوج ہے اور ہر انسان اسلحے سے لیس. ادھر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 313، اور اکثر جو ہیں ان کے پاس اسلحہ نہیں، کیوں؟ یہ لڑنے کے لیے نکلے نہیں تھے. اچانک لڑائی ہو گئی جسے صورت انفال میں اللہ نے وضاحت کی ہے. اس موقع پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کی مدد کی. مدد کیسے کیا؟ اللہ اکبر، 1000 فرشتوں کی فوج، انسانوں کی نہیں. پورے کفار مکہ کی 1000 کی فوج کو ہلاک کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے بھیجا کتنا؟ 1000 فرشتوں کی تعداد بھیجی. اور فرشتوں کو ایسا اللہ نے حکم دیا کہ جتنے کافر ہیں ان کے جوڑوں کو فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک کو جو مارنا تو آنکھیں دے نہیں پھوڑنا، ایسے مارنا کہ ان کی گردن ٹوٹ جائے اور ان کی جوڑ جو ہے برباد ہو جائے. فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، جوڑ کو دیکھ کر کے مارو تاکہ کم وقت کسی کام کے رہنے جائیں. اللہ اکبر، دیکھا؟ فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ، گردن کے اوپر مارنا تاکہ وہ بیکار ہو جائے، اور ان کے ہر ایک کو مارنا تو ان کی جوڑوں کو دیکھ کر کے. دیکھا اللہ نے مدد کی 1000 کی، یہ تو مدد ہو گئی، اللہ رب العالمین نے کیا. اور لیکن پورے قصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا ان تصبروا
وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، آج تو میں نے تمہاری مدد کر دی. یاد رکھو آئندہ اگر یہ اچانک تم پر حملہ کریں گے تو 5000 فرشتوں کو بھیج کر کے ان کی پٹائی کرنے کے تمہیں فتح دیں گے. دیکھا آپ نے، یہ اللہ کا وعدہ. اللہ کے کتنے فوجی ہیں، وما يعلم جنود ربك الا هو. کتنے ہزار؟ اِن تصبروا وتتقوا، اگر تم نے صبر سے کام لیا اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، آئندہ اگر یہ کفار تمہارے طرف دوبارہ چڑھائی کیے تو آج تو میں نے 1000 فرشتے بھیجا ہے، آئندہ کتنا بھیجیں گے؟ 5000. لیکن فرمایا کیا؟ صبر اور تقوی. پھر پورے جنگ کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کیا؟ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان درست رہا تو یاد رکھو اللہ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، اس دنیا کے اندر ہمیشہ تمہیں کو سربلندی اور غلبہ اور عزت حاصل ہوگی، شرط ہے کہ تم پکے سچے مومن ہو. اب وہ کون سا سچا مومن ہوگا جو رمضان میں مسلمان بنا، 11 مہینے رام لال اور شیام لال بن گیا؟ کون سا پکا مسلمان ہو؟ کون سے کس مسلمان کو کہیں گے؟ سوچئے ذرا سا. کتنے ساتھی رمضان کی 27ویں کے بعد اب اس مسجد میں آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے، ہیں مسلمان اسی بلڈنگوں میں، یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انہی دکانوں پر یہی موجود ہیں. وہ وہی مسجد، وہی اذان، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بس مہینہ بدل گیا ہے. ذرا سوچو کون مسلمان ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سربلند. دیکھو ایمان کو اور صبر کو اللہ تعالیٰ نے کیا سبب قرار دیا؟ نصرت اور مدد کا. فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھ کر کے اور کیا کر کے؟ صبر کر کے تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. لیکن پھر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ دونوں چیزیں ہیں بہت بھاری. صبر کرنا اور نماز پڑھنا بہت بھاری چیزیں ہیں، بہت مشکل ہیں. ہر ایک انسان ان کو ادا نہیں کر سکتا. ہر انسان ان کی پابندی نہیں کر سکتا. الا علی الخاشعین. اور چنانچہ واللہ آپ ذرا دیکھیں آدمی کتنی دیر تک ڈیوٹی کر لیتا ہے؟ ناتور کھڑے کھڑے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر لیتا نا بھائی. آپ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ ڈیوٹی کرنے کے لیے 4 بجے اٹھتے ہوں گے کیونکہ ان کو 7 بجے کہاں رہنا ہے؟ ابو ظبی میں رہنا ہے. ڈیوٹی کریں گے اور پھر 4 بجے وہاں سے چلیں گے. اور اگر کمپنی والوں نے کہا بھائی 2 گھنٹے اوور ٹائم کر سکتے ہو تو ہم سوچیں گے 4 گھنٹے اوور ٹائم مل جائے. 4-5 گھنٹے رش میں گاڑی چلانا، مغزماری کرنا، آنکھیں بھی مشغول، کان بھی مشغول، ہاتھ بھی مشغول، دماغ بھی مشغول. یہ ساری پریشانی انسان کر لیتا ہے، لیکن اسی انسان کو 10 منٹ کے لیے نماز پڑھنا بھاری پڑتی ہے اور اتنے گھنٹے کے لیے آسان آتا ہے نا. یہ اس دھوپ میں، آج تو آپ کی گاڑی اے سی والی، اس دھوپ میں لیبر بیچارہ محنت مزدوری بلڈنگ میں بنانے کے لیے سریا اٹھا رہا ہے، تابوت اٹھا رہا ہے، بڑے بڑے پتھر اٹھا رہا ہے اور ویلڈنگ بھی کر رہا ہے. دور سے ہمیں چنگاری لگ رہی ہے. اس آگ میں کھڑا ہو کر کے انسان 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی کر لیتا ہے، لیکن اذان سن کر کے 4 رکعت نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا اس کے لیے بھاری پڑتا ہے. بس ایک چیز، ایک ہی خوبی ایسی ہے کہ اس خوبی کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان کے لیے مشکل سے مشکل عبادت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آسان. الا علی الخاشعین.
صبر بھی مشکل اور نماز بھی بہت ہی بھاری مشکل ہے، لیکن الا علی الخاشعین، لیکن وہ جن کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ خشوع ہوتا ہے۔ آج تھوڑا سا خشوع کے بارے میں بتانا ہے، پچھلے ہفتے تفصیل نہیں ہو پائی تھی، آج بھی تفصیل کریں گے ہم، لیکن ذرا خشوع کا اصل معنی کیا ہے؟ خشوع کا لفظ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر ہے، اور سب سے پہلا مقام یہ دیکھو، الا علی الخاشعین، خاشع، خاشعین خاشع کی جمع ہے، خاشع جیسے عالم علم والا، خاشع جس کے اندر کیا ہو جائے، پیدا ہو جائے خشوع۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ ایک مقام تے ہے۔ دوسرا مقام، رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ کامیابی صرف کس کے لیے ہے؟ خشوع والے کے لیے۔ جن کے اندر خشوع ہے وہی کامیاب ہے، بس جن کے اندر خشوع نہیں وہ کامیاب نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومنین تو کامیاب ہو گئے، لیکن کون مومنین؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، خشوع دوسرا مقام ہے۔ تیسرا مقام، اللہ اکبر، بطور تعریف کے سورت آگے ہے، سورت الحدید، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ دیکھا، الم یأن للذین آمنوا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ اکبر، اتنے پرانے مسلمان ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ لیکن آج آدمی تو جتنا پرانا مسلمان ہے اتنی چھٹی ہے۔ ہمارے مدرسے کے نادمی صاحب تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کو گدی کی رحمت کرے، وہ بتاتے ہیں کہ سیٹھ صاحب کے یہاں بہت سارے آدمی کام کرتے تھے ماشاءاللہ، ہاں سمجھ گئے نا۔ ایک بڑے صاحب تھے، وہ چلے جائیں نماز پڑھیں تو مشکل سے 3 منٹ میں واپس آ جائیں۔ کچھ غریب تھے بیچارے، ہو جائیں ماشاءاللہ خوب اطمینان سے رکوع سجود نماز، اور نو مسلم تھا بیچارہ۔ تو سیٹھ نے کہا، ہاں کیا کہتے، فورمین کی مینیجر، جو فورمین ہوگا نا، فورمین سے کہا صاحب آپ جلدی آ جاتے ہیں، وہ بیچارہ 3-4 نو مسلم ہیں، وہ دیر تک نماز پڑھتے ہیں۔ کہا میں پرانا مسلمان ہوں، ہم تیز پڑھتے ہیں، وہ نئے مسلمان ہیں، وہ دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ لپیٹتے ہیں نہیں، ہم پرانے مسلمان، ہمیں کیا پڑھی؟ سوچو ذرا سا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ یہ اتنی دن ہو گئے ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے، مسلمان ہوئے کیا، لیکن ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے ذکر نام سن کر کے اللہ کے کتاب کے لیے ان کی گردنیں جھک جائیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ اب اس پر صحیح مسلم کی حدیث سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، واللہ ہم کو صرف ہم لوگوں کو 4 سال ہوئے تھے مسلمان ہوئے، کتنے؟ اور ہم کو کتنے ہو گئے؟ کسی کے 35 سال، کسی کے 40 سال، کسی کے 60 سال، کسی کے 70 سال، سب ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں صرف 4 سال ہمیں مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، مکمل ہوئے تھے، صرف 4 سال۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے آ گئے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ،
اے ہمارے نبی یہ آپ کے پاس 4 سال کے پرانے مسلمان ہو گئے، کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں؟ اللہ اکبر. کہتے صرف 4 سال ہم کو رخصت ملی، اور ہمیں کتنے رخصت ملی؟ بیگم بوڑھی ہو گئی ہوں گی لیکن کسی نے کہہ دیا ارے پردہ بیکار قسم کی عورتوں کا، جاہل عورتوں کا کام ہے. تو 50 سال بھی ہو گئے لیکن آج تک پردہ کرنے کے لیے ان کا دل آمادہ نہیں ہوا. دانت گر گئے بڑے میاں کے، بال تو سفید تھے، دانت بھی گر گئے، سب ختم. ساری جوانی، سارا بڑھاپا بس قبر کی تیاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی 5 وقت کا نمازی نہ بن سکا. وہاں صرف 4 سال، کہتے صرف 4 سال ہمیں فرصت ملی بس. ارے 4 سال کے اندر بھی ابھی تم اپنی اصلاح، اپنے دل سے جہاد کر کے، اپنے نفس کو کچل کر کے تم ابھی اس لائق نہیں بنے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم آ جائے تو اس کے سامنے گردن جھکا کر کے، سر تسلیم خم کر کے قبول کر لو. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، سورہ زمر کے اندر بھی ہے. اور ایک آیت اور ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا. یہ سورہ طہ کی آیت. اللہ فرماتا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، ان کی آوازیں قیامت کے دن بالکل پست ہوں گی. پتہ چل گیا قیامت کے دن یہ جتنے بات کرنے والے لوگ ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، رب کے سامنے جب آئیں گے تو ان کی آواز پست ہو جائے گی، بہت آہستہ آہستہ بولیں گے. اللہ اکبر. یہ ساری آیات آپ کے سامنے کہنے کا مقصد ہے کہ خشوع کا کیا معنی ہے سمجھنا چاہیے. خشوع کا کہ کئی معنی بیان کیے گئے. نمبر 1، ہماری آواز کیا ہو ہو پست ہو، ٹھیک ہے نا. نمبر 2، کسی نے کہا خشوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کان، انسان کی نگاہ، انسان کا دل، آنکھیں نیچی ہو، کان متوجہ ہو، اور دل میں خوف اور خشیت ہو اللہ تعالیٰ کی. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خشوع. بہت ساری باتوں کا خلاصہ اہل علم کہتے ہیں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اتنا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، فکر ہو، اپنی عبادت کی قبولیت کا، رب کے سامنے حساب کتاب کا، آواز پست ہو، آپ کے اعضاء، آپ کے جسم کے ہر عضو سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری، تواضع اور انکساری ٹپک رہی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خشوع. آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو واقعی دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہو؟ ڈر ہو، خشوع خضوع ہو، سکون قلب ہو، دل حاضر ہو، اور آپ کے ہاتھ اپنی جگہ پر بندھے ہوئے ہوں. اور یہ سب تو کر ہی رہے. اگر موبائل آ جاتا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہی خشوع خضوع ہے. بس سوچو، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نگاہیں نیچی، دل متوجہ ہے رب کی طرف، کان امام کی قرات کی طرف، دل مسجد میں. اس طرح سے ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ خشوع. الا علی الخاشعین، اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف، خشیت، اللہ کا ادب، تواضع، انکساری، حضور قلب، ان تمام چیزوں کا نام کیا ہے؟ خشوع اور خضوع. اللہ تعالی ہمارے اندر خشوع پیدا کریں. اور میرے بھائیو،
آج اگر غور کیا جائے تو رب العالمین نے جو سوال کیا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ان کے ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کا ادب، اللہ کا خوف اتنا دل میں پیوست ہو کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گردن جھکا کر کے اس کو قبول کر لے۔ میرے بھائیوں، آج سارے منکرات اور برائیاں ہمارے معاشرے میں اس لیے ہے کہ لوگوں کے دلوں سے، مسلمانوں کے دل سے خشوع ختم۔ آپ نے ارشاد فرمایا اول ما يرفع من هذه الامت الخشوع، میری امت کو جو دین اللہ نے دیا ہے، دین جو دیا ہے میری امت کو، جو اللہ نے دین اسلام دیا ہے، اس دین اسلام کی سب سے پہلی چیز میری امت سے جو غائب ہو جائے گی وہ خشوع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خشوع۔ داڑھی بھی باقی، جبے کبے بھی باقی، ماشاءاللہ مسجدیں بڑی عالی شان، عبادت کا شوق، سب کچھ ہوگا، لیکن دل میں خشوع نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام ایک دن سنن ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، بہقی شعب الایمان، مسند احمد بن حنبل، بہت ساری کتابوں کی ایک حدیث، ایک دن نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، آپ نے اچانک کچھ پیشین گوئیاں کی، دنیا میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ لوگوں نے کہا متا ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ سارے منکرات کب دنیا میں ہوں گے؟ فشخص بصرہ، تو اللہ کے رسول نے اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، ایسے کیا، پھر آپ نے فرمایا ھذا اوان یخترس فیہ العلم، یہ سارے فتنے فساد، یہ سارے منکرات و برائیاں اس وقت میری امت میں آئیں گی، کب؟ یختلس فیہ العلم، جب علم جو ہے وہ چھین لیا جائے گا، لوگوں سے علم اٹھ جائے گا۔ سارے صحابہ خاموش۔ ایک صحابی تھی زیاد ابن لبید، زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالی، یہ مدینہ طیبہ کے بڑے سردار اور چودھری ٹائپ کے آدمی تھے اس وقت کے، مدینے کے چودھری، بڑے باتونی، ہر ایک کے جھگڑا ختم کرنے والے۔ یہ نہ خاموش رہ سکے، یا رسول اللہ کیف یختلس العلم منا، آپ بتائیں، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم سے علم اٹھ جائے گا تب یہ ساری برائیاں امت میں پیدا ہوں گی، ہم سے علم کیسے اٹھے گا؟ ہم نے آپ سے علم حاصل کیا، ہم آپ سے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو علم بتا دیے، ان کو پڑھایا، وہ اپنے بال بچوں کو پڑھائیں گے، اس طرح سے قیامت تک یہ قرآن و حدیث کا علم باقی رہے گا، یہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ آنے فرمایا او یا زیاد ابن لبید کنت لا اعدک من افقہ اہل المدینہ، ارے زیاد ابن لبید، تمہاری عقل مندی کی بڑی شہرت کی مدینے کے بڑے سمجھدار چودھری صاحب تم ہو، کیا تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ بھلا نہیں، لفظ نہیں سمجھ آیا۔ آنے فرمایا اما تری ہؤلاء الیہود والنصارى، کیا تمہیں مدینہ طیبہ میں یہودی ہیں، ادھر عیسائی ہیں، کیا ان یہود و نصارہ کو تم نے نہیں دیکھا؟ یقرؤون التوراۃ یا انہم التوراۃ والانجیل، یہودیوں کے گھر میں تورات ہے، عیسائیوں کے گھر میں انجیل ہے۔ یقرؤون التوراۃ والانجیل، تورات انجیل پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، درس ہوتا ہے، ان کے بڑے بڑے شیخ التفسیر، شیخ التورات، شیخ الانجیل ہیں، تورات انجیل کی تعلیم تو ہوتی ہے، لیکن لا يعملون بشيء مما فيهما،
لیکن جو کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو تورات و انجیل میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو آپ نے کیا اشارہ کیا؟ علم اٹھ جانے کا مطلب ہے کہ عمل اٹھ گیا۔ وہ علم کس کام کا ہے کہ علم ہے لیکن اس پر عمل نہ ہو، اتنا تھا، بیان کر دیا اللہ کے رسول نے، سب لوگوں نے سمجھ لیا۔ آپ کا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن حضرت زیاد ابن لبید ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے حدیث سنائی کہ علم اٹھ جائے گا۔ یہ خشوع کا معنی بتا رہے ہیں، سمجھ میں آئے اب کتنا ضروری ہے خشوع کا۔ آج ہمارے لیے بھائی داڑھی رکھنا بھی مشکل ہے، حالانکہ کوئی لگیج نہیں، کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑ رہا ہے۔ جتنے میں اقامہ آپ کا لگا ہوگا اتنا ہی ہمارے بھائی کے بھی لگا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں کہ ہاں آپ نے داڑھی لگائی ٹیکس۔ ایک ہی بدبخت راجا کبھی انگریزوں سے پہلے بہار کے اندر پیدا ہوا تھا، یہ کیا کہتے ہیں بہار کے اور بنگال کے بارڈر پر، وہی بدبخت جو ہے مسلمانوں پر ظلم کر کے داڑھی اور نماز کا ٹیکس مقرر کیا تھا کہ داڑھی اور جو نماز پڑھے گا اس کو اتنا ٹیکس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زیادہ دن باقی نہیں رکھا۔ مولانا شریعت اللہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نوروں سے بھرے، مکہ مکرمہ سے بنگال کے رہنے والے تھے، حج کر کے لوٹ رہے، حج کرنے کے لیے گئے، وہیں علم حاصل کیا، واپس آ رہے تھے ماشاءاللہ۔ یہ تقریباً 1802 کے اندر واپس آ رہے تھے، بہت پرانا قصہ، واپس آ رہے تھے، جیسے وہ سمندر سے پانی سے اترے، چور کھڑے تھے، ڈاکو سب چھین لیا، وہیں بیٹھ کے بیچارے کہاں جائیں، اب تو راستے میں جائیں تو مر جائیں گے کیونکہ کھانا نہیں پینا نہیں۔ ڈاکو نے کہا کیا ہے؟ کچھ دیر کے بعد پڑھ کے کہا میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں، ہم کو بھی ڈاکو بنا لیں، ہم کو ڈاکو بنا لیں۔ کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ ڈاکو بن جاؤ۔ ان کو ڈاکو بنا لیں، مولانا شریعت اللہ، وہ بھی ڈاکوؤں کے ساتھ ہو گئے۔ تب ڈاکو روزانہ ڈکیتی نہیں ڈالتا، کبھی کبھار موقع پانے کے بعد۔ اب یہ رات میں بیچارے تو ساتھی بن گئے، کھانا کھلاتے پکاتے ان کا، کیونکہ محنت کریں گے تو کھائیں گے، کھانا کھلاتے ڈاکوؤں کی خدمت کرتے۔ اب دھیرے دھیرے انہوں نے تبلیغ شروع کر دی، بھائی چوری کرنا اتنا برا ہے، چوری کرنا اتنا برا ہے، چوری نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمارا نام شریعت اللہ ہے، تمہارا نام پتہ نہیں کیا ہوگا، عبد الرحمان، ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، اچھا تو نہیں ہے۔ بہرحال ہفتے عشرے میں سب کو انہوں نے اچھا خاصا پکا سچا مسلمان معاہد بنا لیا۔ کہا کہ اب چلو ہم لوگ انگریزوں سے لڑیں گے، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ان سے۔ تو اس طرح سے ڈاکو کو سدھارا، اور آ کر کے انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی بنگال کے اندر۔ اور اس حکومت کو انہوں نے لڑتے لڑتے پتا چلا کہ فلاں بہار کے علاقے میں ہندو راجا ہے، وہ نماز پڑھنے کا ٹیکس لیتا ہے اور داڑھی رکھنے کا ٹیکس لیتا ہے۔ جا کر کے اس سے لڑے، اس کو ختم کیا، اپنی حکومت بنائی۔ کہنے کا مطلب ایک ہی تاریخ بات ملتی کہ وہاں ٹیکس دینا پڑتا تھا، ورنہ الحمدللہ اس کا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ویکاما جتنا آپ کا لگتا اتنا اتنا ان کی لمبی داڑھی ہے، ان کی اور بڑی ہے، ان کی ماشاءاللہ اور بڑی ہے، اور پلین کا ٹکٹ بھی اتنے ہی ملتا ہے، اقامہ اتنے ہی میں لگتا ہے، آئی ڈی کارڈ بھی اتنے ہی میں بنتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آپ کے لیے داڑھی لمبی رکھنا، ان کے لیے داڑھی رکھنا، جو فری والی چیز ہے جتنی بھاری ہمارے لیے ہے، واللہ شاید اتنا مشکل چیز تو ہمارے لیے ڈیوٹی کرنا نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ سارا معاملہ خشوع کا ہے۔ خشوع کا ذرا سنو، اللہ لا یامر بشیء مما فیہما۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی، ایک دن ماشاءاللہ زبردست حدیث سنائی۔ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ تھے، تابعی، ہاں کیا بیکار ایسی باتیں ہیں، علم ہم سے اٹھ جائے گا اور ہمارے پاس علم ہوگا لیکن عمل نہیں کریں گے۔ ایسا بھی کبھی دنیا میں مسلمان علم والا ہو سکتا ہے کہ عالم ہو، علم ہو، معلوم ہو، اور پھر عمل نہ کرے اس پر۔ واقعی اس زمانے کے مسلمانوں کو دیکھ کر کے بڑی حیرت،
آخر علم ہوگا تو عمل کیوں نہیں کرے گا؟ کس لیے علم حاصل کرے گا؟ یہ بالکل ناممکنات میں چل رہا تھا، نہیں صبر ہوا، اٹھے، ایک صحابی تھے عبادہ ابن الصامت، ان کے پاس گئے، کہا سنا تمہارا بھائی ابو درداء کیا کریں؟ کہا کیا کہا؟ کہا غضب کی بات سنا رہے ہیں، کہ ایک پوری حدیث سنائی، اور کہا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ علم ہو لیکن عمل نہیں ہوگا؟ کہا کہ ہاں ہوگا ایسے۔ اللہ کے رسول نے، ارے اللہ کے بندے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا یہود و نصارہ کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں کرتے، ایسی میری بھی امت میں قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، مدرسے میں ہوں گے، مسجد میں ہوں گے، بڑے بڑی یونیورسٹیاں ہوں گی، بڑے بڑے جامعات ہوں گے، پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا۔ آپ بھی وہی، اس نے بھی، انہوں نے بتا ہوئے بتا، آپ بھی بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء نے کہا سنو، عبادہ ابن صامت نے، سنو میں تم کو بتاؤں کہ سب سے پہلی چیز علم ہونے کے باوجود امت میں جو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا علم ہوگا لیکن عمل اٹھ جائے گا، تو سب سے پہلا عمل امت سے کیا اٹھے گا میں بتاؤں؟ کہاں ضرور بتائیں؟ کا اول ما یرفع الخشوع، امت میں روزے رہ جائیں گے، نماز رہ جائے گی، زکوٰۃ رہ جائے گی، حج اور عمرے کا بڑا شوقین ہوگا، ساری عبادتیں، قرآن اسی حالت میں، مدرسے اسی حالت میں، تعلیم اسی حالت میں ہوں گے، لیکن سب سے پہلا جو عمل اٹھے گا میری امت سے خشوع ہوگا۔ پھر آگے کہتے ہیں یہاں تک کہ جمعے کے دن جامع مسجد میں جاؤ گے، پورے شہر اور محلے کے مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن لا ترى فيها رجلا خاشعا، کوئی ایک آدمی سنت کے مطابق خشوع والا تم کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ ہمارے دلوں میں خشوع پیدا کر دے۔ خشوع جب آ گیا تو سمجھ جاؤ نماز بھی درست، روزے بھی درست۔ ذرا سوچو واللہ، اس حدیث پر غور کرو میرے نوجوان بھائیوں کہ کیا مزہ آتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ جب جنگ سے واپس آ رہے تھے، قصہ معلوم ہے نا، جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا، لوگ سو گئے، دو آدمی کی ڈیوٹی لگائی تھی اللہ کے رسول نے، کیا؟ ایک ہی راستہ دشمنوں کے آنے کا ہے، باقی چاروں طرف سے پہاڑ ہے، ایک ہی راستہ ہے دشمنوں کے آنے کا، تم دونوں ساتھی رات بھر بالکل اسلحے سے تیار کھڑے رہنا تاکہ کوئی دشمن پیچھے آ کے حملہ نہ، اور اگر خطرہ ہو تو فوراً شور مچانا۔ دونوں صحابی ماشاءاللہ جگ رہے ہیں، ایک ہی تو راستہ ہے دشمنوں کے آنے کا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا بھئی دونوں کو جگنے کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ دیکھو یہ وقت کا استعمال، وقت کا استعمال، دونوں آدمیوں کو جگنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے نے کہا کیوں؟ کہا بھائی ایک آدمی یہیں جگ کر کے ادھر دیکھتا رہے، دوسرا وضو کرے اور تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ وقت کی قدر، یہ زندگی ملی، عمل کر لو بھائی، مرنے کے بعد تو عمل نہیں ہوگا نا۔ ایک بڑی عبادت میں ہے، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد مومن فواقۃ ناقۃ، آپ لوگ تو شاید نہ سمجھیں، دودھ والے جانور کا دودھ ہے، یعنی گائے کا، بکری کا، بھینس کا، آپ دودھ جب نکالنے لگتے ہیں تو ایک مرتبہ چھاتی کو کھینچتے ہیں۔ اللہ کا نظام ذرا دیکھیں، آج کا کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا، سمجھ گئے نا؟ آپ چھاتی کو کھینچتے طاقت کے ساتھ تو بالکل چپک جاتی ہے اور کھینچ لاتے ہیں، یہاں ہے نا۔ اب آپ ایسے تو نہیں لے جائیں گے، چھوڑ دیا، اب دوبارہ پکڑتے، ایسے ہوتا ہے نا؟ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تھا، سوچو بس ایسے چھاتی کو پکڑا اور پکڑ کے طاقت بھر کھینچتا ہے دونوں انگلی سے، صرف وہ چمڑا رہ جاتا ہے بیچ میں، چھاتی ایک قطرہ دودھ باقی نہیں، سارا دودھ یہاں، اور جیسے یہاں پہنچا پھر بڑی تیزی کے ساتھ، اس کو کیا کہا؟ فواقہ۔ اللہ کا نظام ذرا دیکھو،
یہاں سے یہاں تک انگلی آنے کے پہلے پہلے چھاتی پھر دودھ سے اللہ بھر دیتا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ کا نظام. نہ کمپیوٹر تھا, ہاں ذرا سوچو, نہ کوئی الیکٹرانک سامان تھا. آج الیکٹرانک, آپ یہاں سے لے کر کے بادو والے گھر میں بھی ٹیلی فون لگائیں گے تو کم سے کم 1 2 3 4 10-15 سیکنڈ تو لگ جائے گا, کبھی کبھی منٹوں لگ جاتا ہے الیکٹرانک. اور اللہ تعالیٰ کا نظام ذرا دیکھو, چھاتی سے پکڑا اور طاقت سے دودھ نکالا, اور یہاں آپ نے چھوڑا کہ اوپر سے پھر دوبارہ لے جائیں. آپ کے ہاتھ پہنچنے کے پہلے پہلے چھاتی کو پہلے ہی ایک طرح دودھ سے بالکل بھر دیا. اس کو کیا کہا جائے؟ فواقہ, فواقہ. اور جو انسان فواقۃ ناقۃ, اونٹنی کا دودھ دوتے وقت ایک فواقہ کے برابر بھی اگر کہیں رات کو پہرے داری کے لیے جگ گیا, ان آنکھوں سے دیکھتا رہا کوئی دشمن نہ آئے, فواقۃ ناقۃ, اتنے تھوڑے سے عرصے کے لیے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. اتنی بڑی عبادت دو صحابی کر رہے ہیں, آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں, اسلحے سے لیس ہیں کہ سامنے دشمن نہ آ سکے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ساتھیوں نے کیا مشورہ کیا؟ دونوں کو جگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دیکھتا رہے, دوسرا وضو کرے, تہجد کی نماز پڑھے, پھر دوسرا پڑھ کے فارغ ہوگا تو وہ نگرانی کرے گا. اور کیا کریں گے؟ تو ٹھیک ہے بھائی, ایک نگرانی کر رہا تھا اور پھر لیٹا وہ سو گیا. جس کی باری تھی آرام کرنے کی, اس نے کیا کیا؟ وہ لیٹا, آرام کریں, تم آرام کرو, سو. جب بھی ہمیں کوئی خطرہ ہوگا ہم کیا کریں گے؟ فوراً اس کو تم کو جگا لیں گے. اور بنداس لیٹ گیا, آرام کر رہا ہے, لیکن کسی وقت ساتھی جگائے گا. اب جو بیچارہ جگ رہا تو اس نے سوچا کہ یہ تو سو گیا ہے, ہم کیا کریں گے جگ کر کے؟ دشمن آئے گا تو کچھ نہ کچھ تو آواز ہوگی, کچھ اشارات تو ملیں گے. وضو کرو, ایسا کرو, تہجد کی نماز پڑھ لو, ہم کیوں وقت ضائع کریں؟ اتنی بڑی عبادت کر رہا تھا, ابھی بھی اپنے وقت کے استعمال. اب وہ ساتھی الحمدللہ وضو کیے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, اور بالکل سامنے سے دشمن کے آنے کا راستہ ہے. دشمن آئے گا, پہنچنے کے پہلے پہلے تو وہ ساتھی کو جگا لیں گے, دونوں نپٹیں گے, شور مچائیں گے. وہ نماز پڑھنے لگے مزے تہجد سے, دوسرا سویا ہوا تھا. دشمن نے دیکھا کہ یہ تو ایسا کھڑا ہے کہ کوئی حرکت ہی نہیں کر رہا ہے, کہیں اتنا مست ہے. اس نے زور سے تیر کھینچ کر کے مارا, انہوں نے تیر اٹھا کے رکھ دیا, لہو لہان, ابھی بھی اپنی جگہ پر بالکل ویسے کھڑے. دشمن نے موقع پایا, دوسرا مارا, اس کو بھی نکال کر دیا. خون بڑی تیزی کے ساتھ بہنے لگا. تو اب ان کو جو نماز پڑھ رہے تھے, ان کے دل میں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خون زیادہ نکل گیا, مجھ پر گشی تاری ہوگی, بے ہوش ہو گیا, تو ساتھی کو نہ جگا سکا اور دشمن کہیں کامیاب ہو جائے گا. اس لیے فوراً انہوں نے نماز مختصر کی, اپنے ساتھی کو جگایا, لیکن نماز مکمل کی, ساتھی کو جگایا. ساتھی دیکھا تو لہو لہان, کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بات اصل ہے, تم سو گئے, میں نے سوچا وقت کیوں ضائع کریں, کھڑے کھڑے ہیں, جگ رہے, نماز پڑھیں, دشمن آئے تم کو اٹھا لیں گے. لیکن دشمن نے تیر مارا. پہلے تو برداشت کیا کہ نماز مکمل کر لیں, سورت ختم کر لیں, لیکن بعد میں احساس ہوا کہیں ایسا نہ ہو خون نکلتے نکلتے خون زیادہ نکل گیا, تو میں غشی کھا کے گر گیا, بے ہوش ہو گیا, تم کو نہ جگا سکا, تو دشمن آ کر کے کیا کر ڈالے گا وہ ہمارا. اللہ اکبر. ذرا سوچو, اٹھے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی, سارے معاملات درست کیے گئے. بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ ایک انسان کو نماز سے اتنی محبت, ایسا خشوع
کہ تیر پر تیر کھا رہا ہے، لیکن کیا کیا اس نے؟ خاموش. لیکن نماز، وہ بھی تہجد، کوئی خلل کوئی نہیں. اور ہمارے پاس تیر نہیں، ایک مکھی بھی اگر ہم کو ہمارے سامنے نظر آ جائے اور کسی کے بدن پر سامنے کھڑا ہے کھٹمل نظر آ گیا تو پوری نماز بس دیکھتے رہیں کہ کہاں جا رہا ہے، نماز کے بعد اس کو شکار کرنا ہے. یہ ہماری نماز ہے، یہ ہماری نماز. خشوع خضوع کہاں گیا؟ واللہ امام ابو نعیم حلیہ میں اور اللہ اکبر حلیہ میں امام ابن الجوزی صفت الصفوہ کے اندر کہتے ہیں ہمارے بھائی کی طرح ایک صاحب تھے ماشاءاللہ، اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے تربیت کے لیے رات کو اٹھاتے جگاتے، تو پڑوس میں ایک گھر تھا، اس پر ایک ستون کھڑا ہوا نظر آتا تھا، ستون کھڑا ہوا نظر آتا تھا. اللہ اکبر، خود ستون کھڑا ہوا نظر آتا تھا سالوں. اب وہ ستون غائب ہو گیا تو بچے نے پوچھا والد صاحب اس چھت کے اوپر ایک ستون ہمیشہ کھڑا رہتا تھا، رات کو دن کو پتہ نہیں، رات کو ایک ستون نظر آتا تھا، کھڑا ہی رہتا تھا وہ ستون آج کل نظر نہیں آ رہا ہے. کہا بچے ستون نہیں تھا، وہ پڑوسی رات کو تہجد کی نماز پڑھتا تھا جس کو تم نے ستون سمجھا تھا. یہ ہماری نماز کا خشوع خضوع. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس خشوع خضوع، خشوع، ساری مشکلات ہماری آسان. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. خشوع. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا، واللہ یہ ہے خشوع کی برکت میرے بھائیو. یہی خشوع آگے ہمارے سارے مسائل حل. سفیان ثوری کی بیوی سے کوئی پڑوسن سہیلی ملنے کے لیے آئی، سمجھ گئے نا، ملنے کے لیے آئی تو مصلی بھیگا ہوا تھا. سویرے آئی ملنے کے لیے، مصلی کیا تھا؟ وہ مصلی اتنا ہائی فائی نہیں ہوتا تھا، میڈ ان چائنا میڈ ان ترکیہ یہ سب نہیں ہوتا تھا، وہ زیادہ تھا چٹائی. وہ بھی آج تو آپ چٹائی بھی پر نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پیر میں چبھتی ہے وہ، کیوں؟ نماز میں خشوع ہوتا تو کچھ نہ چبھے. سارا معاملہ خشوع خضوع غائب ہے، اس لیے یہ بھی تکلیف دیتی ہے ہم کو. چٹائی گیلی تھی، بالکل بھیگی ہوئی، اتنی دور تک. سفیان ثوری کی بیوی آئی، ان سہیلی آئی تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے اس کو ایک بیٹھنے کی چیز دے دی اور اپنا اسی مصلی پر بیٹھ رہی تھی. پڑوسی چلا اٹھی، باجی باجی خبر، ارے نہیں بیٹھنا وہاں، کیوں؟ یہاں مصلی پر کسی نے پیشاب کر دیا ہے. اللہ اکبر. پڑوسن نے سمجھا کہ مصلی چٹائی جو اتنی گیلی ہے کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے، باجی کو پتا نہیں اس لیے بیٹھ رہی ہیں. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے کہا نہیں نہیں وہ پیشاب نہیں ہے. کہا یہ گیا کر کے بچہ گیا ہوا ہے. کہا بچے کے پیشاب نہیں ہے، ہمارے شوہر رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، ان کے آنسو ٹپکنے سے یہ چٹائی گیلی ہو جاتی ہے. میرے بھائی جب ایسی نماز خشوع والی ہماری ہوگی تو دنیا میں کون سا اسلامی حکم ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے دلوں میں خشوع آ جائے. تو اللہ سن کیا بیان فرمایا؟ اول ما یرفع من هذه الامه الخشوع. خشوع ختم ہوگا تو ہمارا دل سخت ہوا، سمجھ گئے نا، دل سخت ہو جائے گا. افطال علیہم الامد فقست قلوبہم. ان کے دل سخت ہو گئے، اب اللہ اس کے رسول کی باتوں کے سامنے ان کا دل جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میرے بھائیو یہ بات میں نے اس لیے بتا دی کہ الا علی الخاشعین، سارے احکام روز صبر کرنا، نماز پڑھنا بہت مشکل کیوں ہے اور مشکل کس کے لیے نہیں ہے؟ دنیا میں ہر ایک کے لیے دونوں عمل بہت مشکل، لیکن جس کے اندر خشوع ہوگا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ ہمارے دلوں کو خشوع سے بھر دے. پھر خشوع جس کے اندر ہوگا، جس کے دل میں خشوع ہوگا
اور کیا کرے گا؟ اگلی آیت الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کے دل میں خوشی ہوگا ہر وقت وہ اللہ تعالی سے یہ اس فکر میں ہوں گے کہ بھائی ایک ایک جو اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کے سارے اعمال کو لے کر کے ملاقو ربہم، قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ دیکھا کس کی فکر ہوتی ہے؟ قیامت کی، آخرت کی فکر۔ خشوع کی سب سے بڑی علامت اللہ نے کیا بیان کیا؟ خاشعین ہیں کون؟ کن کے دلوں میں خشوع ہے؟ ہر آدمی ان دونوں نشانیوں کو دیکھے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن لوگوں کو ہر وقت یہ فکر ہو کہ بھائی ہمیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اکیلے نہیں جانا ہے، بیوی نہیں جا سکے گی، باپ نہیں جا سکے گا، ماں ساتھ نہیں دے سکے گی، بچے ساتھ نہیں دے سکیں گے، ہمارے باڈی گارڈ ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ ہم رب کے سامنے آئے تو ہمارے زندگی بھر کے ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ اللہ اکبر۔ اے نبی آپ دیکھیں گے نام اعمال جب قیامت کے دن ساتھ آئے گا، مجرمین دیکھیں ہاں میں نے جو کچھ کیا تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو چھوٹی بڑی کوئی چیز سب نہیں چھوڑی، نہیں سب اس نے ریکارڈ کر دیا۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو اس وقت انسان افسوس کرے گا کاش کی قیامت نہ آتی، یا قیامت آنے کے ساتھ میں مر جاتا، ختم ہو جاتا۔ بڑے بڑے تمنائیں آرزویں کرے گا لیکن کوئی آرزو قابل قبول نہیں۔ تو دوستو ہم میں سے ہر انسان سوچے قیامت کی کتنی فکر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بڑی فضیلت آئی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ہر وقت تصور کرتا ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے ایک دن، اور ملنا ہے کوئی پارٹی نہیں ہے، اپنے زندگی کے اعمال لے کر کے حاضر ہونا، حساب دینا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو 2 جنتیں دیں گے۔ پہلی علامت کیا ہے بھائی؟ یہ تصور ہو، ہر وقت فکر ہو، سمجھ گئے نا کہ صبح سے شام تک میں نے کیوں کچھ کیا ہے۔ ہم تو صرف ایک چیز دیکھتے ہیں کتنا آیا اور کتنا گیا۔ آج بینک میں کتنا آیا، جو چیک پہلے سے جمع کر رکھے ہیں، اور جو چیک دیے ہیں کتنا آج گیا۔ آفس میں آتے سب سے کھٹا کھٹ اور بتا دیا اتنا آیا اتنا گیا۔ لیکن رب کے ہاں اس کی فکر کس کو ہے کہ 24 گھنٹے میں کیا کیا، سب کو لے کے رب کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ نمبر 2 وانہم الیہ راجعون، دوسری علامت ہے کہ ہر وقت ان کو خیال ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ کیا ہے دنیا، کیا ہے دنیا، چند دن کی دنیا ہے، اس کے بعد سب کو ہمیں کہاں جانا ہے، لوٹ کر کے اللہ تعالی کی طرف۔ یہ دونوں نشانیاں ہیں کس چیز کی؟ خشوع اور خضوع۔ اللہ تعالیٰ ملک توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور